السلام علیکم۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ آج میں حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، اور حسن اللہ سیدھی رحمۃ اللہ علیہ فوائد الفوائد کی جمع کرنے والے ہیں۔ جو بھی ملفوظات آپ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے زبان سے سنتے آپ اس کو جمع کر لیں گے، اور یہی فوائد الفوائد میں موجود ہے۔ تو ایک دن حسن اللہ سیدھی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں آپ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں پہنچے ہوئے تھے، تو حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرما رہے تھے کہ خلق کے معاملے کا ذکر آیا، تو حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرما رہے تھے کہ نیک کیسے ہوتے ہیں اور بد کیسے۔ ارشاد ہوا کہ اس عہد میں جس میں کہ ہم ہیں، اگر کسی کے بارے میں یہ کہا جائے کہ بد نہیں ہے تو وہ اسی قدر اس کو نیک کہا جا سکتا ہے۔ پھر فرمایا کہ اگر کوئی لوگوں کی عیب جوئی اس کی برائی نہیں کرتا اور کسی کو برا نہیں کہتا تو چاہے وہ خود برا ہو تو اس کو نیک ہی سمجھا جائے گا، بد نہیں کہیں گے۔ اس کے بعد یہ حدوں مصرے زبان مبارک پر اپلائے جو فارسی میں ہے، اس کا اردو میں ترجمہ یہ ہے کہ اگر تم میں کوئی عیب ہو اور دوسروں کے عیب نہ چنتے پھرو تو تم نیک ہو، اور اگر تم برے ہو مگر کسی کو برا نہیں کہتے تو تم نیک ہو۔ پھر فرمایا کہ اگر کوئی بد ہو اور اہل خود اور خلق خدا کو بد کہتا ہو تو وہ اس بدی کی کیا حد ہوگی۔ اس درمیان حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ حضرت خواجہ حسن اللہ سیدھی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف رخ کر کے فرمایا کہ کیا تم چھاونی میں رہتے ہو؟ تو بندے نے عرض کی جی ہاں۔ حسن اللہ سیدھی رحمۃ اللہ نے ارشاد عرض کیا کہ جی ہاں میں چھاونی میں رہتا ہوں۔ اس کے بعد حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شہر میں وہ راحت نہیں رہی اور تھی بھی نہیں۔ اسی معنی کی مناسبت سے حکایت بیان فرمائے کہ قدیم زمانے میں میرا دل بھی اس شہر میں رہنے کو نہ چاہتا تھا، یہاں تک کہ ایک روز میں تالاب خط لگا خاں پر تھا۔ اس زمانے میں قرآن حفظ کر رہا تھا، وہاں ایک درویش کو مشغول بحق دیکھا۔ میں نے ان کے پاس جا کر پوچھا کہ کیا آپ اسی شہر کے رہنے والے ہیں؟ بولے ہاں۔ میں نے کہا کہ کیا آپ اپنی خوشی سے یہاں مقیم ہیں؟ کہنے لگے نہیں۔ اس کے بعد ان درویش نے قصہ سنایا کہ میں نے ایک دفعہ کسی بڑے اچھے درویش کو دروازہ کمال سے آتے دیکھا، اسی خطیرے کے دروازے کے باہر جو خندق کے کنارے واقع ہے اور جہاں کی زمین اونچی ہے، اور اس خطیرے قبرستان میں شہداء مدفون ہیں۔ غرض یہ درویش مجھ سے کہنے لگے کہ اگر چاہتے ہو کہ اپنا ایمان سلامت لے جاؤ تو اس شہر سے رخصت ہو جاؤ۔ میں نے اسی وقت ٹھان لی کہ اس شہر سے چلا جاؤں گا، لیکن بعض رکاوٹوں کی وجہ سے یہیں ٹھہرا رہا کہ اب 25 سال گزر گئے ہیں کہ میں یہیں مقیم ہوں اور کسی وجہ سے جانا نہیں ہوتا، مگر ارادہ میرا بھی بدستور قائم ہے لیکن جانا نہیں ہوتا۔ تو خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب میں نے یہ بات ان درویش سے سنی تو خود بھی طے کر لیا کہ اس شہر میں نہیں رہوں گا۔ کچھ جگہیں میرے خیال میں تھی، یہاں جانا چاہتا تھا۔ اس زمانے میں ایک دفعہ سوچا کہ قصبہ پتیالی چلا جاؤں۔ اس زمانے میں ترک وہاں تھا، ان ترک سے مراد امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ پھر فرمایا کہ ایک دل یہ چاہتا تھا کہ بس نالہ چلا جاؤں، جو صاف ستھری جگہ ہے۔ بس نالہ چلا بھی گیا، 3 روز وہاں رہا۔ ان 3 دن میں نہ تو کوئی مکان کرائے پر ملا، نہ گروی نہ قیمتاً۔ تینوں دن کسی نہ کسی کا مہمان ہوتا رہا۔ جب وہاں سے واپس آیا یہی خیال میرے دل میں گزرا سمایا ہوا تھا۔ ایک دفعہ حوض رانی کی طرف اس باغ میں جسے جسرت کا باغ کہتے ہیں گیا ہوا تھا۔ خدائے عزوجل سے میں نے دعائیں مانگی، بڑا اچھا وقت تھا۔ میں نے کہا کہ خدا بندہ میں اس شہر سے چلا جانا چاہتا ہوں، لیکن
اپنے اختیار سے نہیں، کسی جگہ نہیں جاؤں گا، تیری مرضی جہاں ہو وہاں رہوں گا۔ اس درمیان غیاث پور کی آواز آئی۔ میں نے غیاث پور کو کبھی نہیں دیکھا تھا اور مجھے کچھ خبر نہ تھی کہ غیاث پور کہاں ہے۔ جب میں نے یہاں آواز سنی تو اپنے ایک دوست کے پاس گیا۔ ان دوست کا لقب نشاپوری تھا۔ جب میں ان کے گھر گیا تو لوگوں نے مجھ سے کہا کہ وہ غیاث پور گئے ہوئے ہیں۔ میں نے دل میں سوچا کہ یہ وہی غیاث پور ہے۔ الغرض غیاث پور آیا۔ اس زمانے میں یہ مقام کچھ زیادہ آباد نہیں تھا، تھوڑی سی آبادی کا گمنام سا گاؤں تھا۔ میں نے یہاں آ کر رہائش اختیار کر لی، لیکن جب خیخ آباد بادشاہ کو کہل و کہاری میں مقیم ہوا تو اس زمانے میں یہاں لوگوں کا بڑا ہجوم ہو گیا۔ مولوک اور عمرہ کی آمد و رفت یہاں بہت ہو گئی۔ میں نے اپنے آپ سے کہا کہ یہاں سے بھی چل دینا چاہیے۔ اسی خیال میں تھا کہ بزرگ جو میرے استاد تھے شہر میں وفات پا گئے۔ میں نے اپنے دل میں یہ ٹھہرا لی کہ جب ان کی وفات پر تیسری دن ہوگا میں ان کی زیارت تیجے میں جاؤں گا اور شہر میں بھی نہیں رہوں گا۔ یہ عزم اپنے دل میں کر لیا۔ اسی روز عصر کی نماز میں ایک خوبصورت مگر نہیں فن نظار جوان آیا جو اللہ جانے مردان غیب میں سے تھا یا کون تھا۔ الغرض اس نے آتے ہی پہلی بات جو مجھ سے کہی وہ یہ تھی، جو فارسی میں ہے، اس کا اردو میں ترجمہ یہ ہے کہ اس نے آتے ہی حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ سے کہا، جس روز تم چاند بنے تھے تمہیں یہ خبر نہیں تھی کہ ایک زمانے کی انگلیاں تمہاری طرف اٹھیں گی، جب کہ تمہاری زلف نے دنیا کے دل اسیر